پراسپیرٹی، خوشحالی۔ خوشحالی کیا ہے؟ کیا پیسہ آنے سے آپ خوش ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ بات کرتے ہیں حلال اور حرام کی۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پاس دنیا کی بے شمار دولت ہے، نوکر ہے، دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن کیا آپ کا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ خوش ہیں؟ مطمئن ہیں؟ نہیں، آپ رات کو سو نہیں سکتے، جی نہیں سکتے، تو ایسا پیسہ کس کام کا؟ ہم کس طرح خوش ہو سکتے ہیں؟ یا پھر اگر ہم غریب ہیں، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بچے بھوکے سو جاتے ہیں، سکون نہیں ہے زندگی میں، تو کیا آپ خوش ہیں؟ نہیں، ہم کس طرح خوش ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ پریشان ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، رشتے نہیں آ رہے، عمر نکلے جا رہی ہے، پریشان ہے، رات میں سو نہیں سکتے، بات یہی ہے کہ خوش نہیں ہے۔ ہم کس طرح خوش ہو سکتے ہیں؟ بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، مان لیا وقتی طور پر خوشی مل گئی، شادی ہو گئی، اب بچے نہیں ہو رہے، پھر وہی ڈپریشن۔ ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ شادی کے بعد بچے ہو گئے، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، ہم پھر بھی خوش نہیں ہیں، تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد ان کی جاب نہیں مل رہی، ماں باپ پریشان ہے، کیا جاب ملنے سے وہ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں خوش ہو سکتے۔ پھر شادی کی ٹینشن، تو ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ میاں بیوی کی لڑائی، پیسے کو لے کر، بچوں کو لے کر، کبھی ہسبینڈ کے گھر والوں کو لے کر، کبھی وائف کے گھر والوں کو لے کر، کبھی بچوں کو لے کر، کیا ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے؟ کبھی دوسری شادی کر لی، ہسبینڈ نے مجھے طلاق چاہیے، کیونکہ سب کچھ ختم ہو گیا، بس ہم نے خوش نہیں رہنا، بینگ اے مسلم، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال یہی ہے۔ ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس سب کچھ ہے، بچوں کی شادی کرتی ہے، بینک بیلنس ہے، نوکر چاکر ہے، اچھا شوہر ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں؟ کیوں خوش نہیں ہیں آپ؟ میں بتاتی ہوں آپ کو اس کی وجہ۔ کیا ہم اسلام کو جانتے ہیں؟ اسلام میں خوشی کا تصور مختلف طریقوں سے بیان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں توازن اور اعتدال کی۔ اسلام میں خوشی کا اہم حصہ توازن اور اعتدال ہے۔ مالی، جسمانی، روحانی اور اجتماعی حیثیتوں میں اعتدال کے ذریعے مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پھر بات کرتے ہیں زندگی کا مقصد۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد صرف دولت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اب اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، کبھی سوچا ہے؟ اس لیے تو آپ خوش نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ۔ ایمانی اور عملی حیثیتوں میں بہتری اور دوسروں کی مدد کرنا اسلامی اقدار کا حصہ ہے۔ آپ اپنے اللہ کو خوش کر دیں، اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ جب اللہ آپ سے خوش ہوگا تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سے غم ختم ہو جائیں گے۔ صدقہ اور زکوٰۃ، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، کیا کبھی کسی کی مدد کی ہے آپ نے؟ مدد کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ٹائم نکالیں، خوش ہو جائیں، اپنی زندگی کو آسان کریں۔ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ٹائم نکالنے کا، لیکن اللہ نے تو آپ کو ٹائم بتایا ہوا ہے، وہ وقت مقرر ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینا ایک اہم عنصر ہے جو مالی ترقی اور غریبوں کی مدد میں مدد کرتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف آپ کو خوشی ملتی ہے، بلکہ آپ کے مال میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلیں۔ جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، آپ کو خوشی، سکون، ان سب لفظوں سے آپ لوگ محروم رہیں گے۔ نیک نیتی اور اخلاقیات اور نیک نیتی کی پیروی ایک مسلمان کے لیے خوشی کی راہ میں اہم ہے۔ دوسروں کے حقوق کا ادا کرنا اور بھلائی میں اشتراک کرنا ایک مسلمان کی خوشی کا حصہ ہوتا ہے۔ آخرت کی توقع،
اسلام میں خوشی کا اصل معیار آخرت میں ملنے والی بے دغا کامیابی ہے۔ اچھے عمل اور اچھا ایمان آخرت میں خوشی کا باعث ہے۔ اسلامی تعلیمات میں خوشی کو دنیا و آخرت دونوں کے لیے مل کر حاصل کرنے کی راہوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ آخرت کے دن پر یقین بہت ضروری ہے، ورنہ آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ پھر بات کرتے ہیں علم و تعلیم کی۔ علم اور تعلیم اسلام میں بڑی قدرتی راہ ہے جو انسانی خوشی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ علمی ترقی اور تعلیمی حصول اسلامی جماعت کے لیے ایک مشترک مقصد ہے۔ توبہ اور مغفرت اسلام میں خوشی کا ایک اہم حصہ توبہ اور مغفرت میں ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں کی مغفرت کی طلب کرے اور اپنی زندگی میں بہتری کی راہوں پر چلے تو یہ اسلام میں خوشی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن و سنت پر عمل کرنا۔ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اسلامی زندگی کا حصہ ہے اور یہ خوشی کی سڑکوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ دوسروں سے محبت کرنا۔ دوسروں سے محبت رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک مسلمان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ صحت و سلامتی اسلام میں صحت و سلامتی کا خیال رکھنا اور اپنے جسمانی خوابوں کو حفاظت میں لینا بھی خوشی کا اہم جز ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا اور آخرت میں خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلامی اقدار اور اخلاقیات کا پیروی کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لائف میں ہمیں مشورے بہت ملتے ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں۔ آج کوئی اداس ہے، نہ خوش بیٹھا ہے، کسی نے کہا آؤ سینما چلتے ہیں، تمہارا مائنڈ فریش ہو جائے گا، تم ریلیکس فیل کرو گی، چلو بھائی ٹھیک ہے، میں نے تو خوش ہونا ہے، چلو چلتے ہیں۔ ابھی مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ مووی کے اندر کھو جاتے ہیں۔ انڈائریکٹلی طور پر آپ ابھی بھی ڈپریس ہیں، کیونکہ آپ کو ابھی یہ فکر ہے کہ مووی میں آگے کیا ہوگا۔ آپ کا دماغ ابھی بھی سوچ رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے آپ کے بارے میں نہیں تو کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وقتی طور پر آپ کا مائنڈ آپ سے ہٹ کر دوسری طرف سوچ رہا ہے۔ 3 گھنٹے گزرتے ہیں، مووی ختم۔ کیا آپ خوش ہیں؟ نہیں، پوری رات آپ اس مووی کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ مووی کے خاکے آپ کے ذہن میں گردش کرتے رہیں گے۔ تو یہ سوال یہی ہے کہ ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلا ٹاپک۔ آج میں خوش نہیں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی میں خوش نہیں ہوں، کیوں؟ کسی نے مجھے کہا آؤ آؤٹنگ پر چلتے ہیں، فلاں ریلیٹیو کے گھر چلتے ہیں، مائنڈ فریش ہو جائے گا، ریلیکس ہو جاؤ گی۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، میں نے تو خوش ہونا ہے، بس ریلیٹیو کے گھر پہنچ جاتے ہیں، سب سے مل کر اچھا لگتا ہے، ایک لمحے کے لیے سکون ملتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا کیا ہم یہاں آ گئے، اب میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، باتیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے پھر سے ڈپریشن ہونے لگتا ہے، ہم پھر سے دنیا میں لگ گئے، اس کی برائی اس کی برائی، میرا دماغ کیوں گھوم رہا ہے؟ کیا میں غیبت کرنے آئی تھی کسی کی؟ کیا میں لوگوں کو ڈسکس کرنے آئی تھی؟ میں کیوں آئی تھی؟ اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں، کیا میں خوش ہوں؟ پہلے سے بھی زیادہ ڈپریس ہوں، اصل سکون کہاں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں غلط راستوں پر چل رہے ہیں؟ آپ کا انتخاب غلط ہے۔ کیا ہم نے اسلام کو سمجھا؟ کیا دین کو پڑھا؟ کیا اپنے رب کو راضی کیا؟ ہماری خوشی تو اپنے رب کو راضی کرنے میں ہے۔ اگر رب راضی تو سب راضی، پھر ہم خوش۔ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے ملتے ہیں؟ نہیں، تو پھر ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ 5 بار بلاتا ہے ہمیں، ہم کتنی بار جاتے ہیں، پھر کیوں شکایت کہ ہم خوش نہیں ہیں؟ نماز پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کو کتنی خوشی ملے گی۔ خود کو دنیا سے دور کر کے اللہ کو قریب کر لیں، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، دیکھیں تو صحیح خوشی ہوتی کیا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام تعلیمات ہم تک پہنچا دیں، تو ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، اپنی زندگی کو آسان کریں اور خوش رہیں اور اللہ کو اپنے قریب کر لیں۔
امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.